تمہیں اللہ کے نبی کی فکر ہے، تمہاری اولاد بھی شہید ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں کیا۔ پھر آگے بڑھی، خولہ کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کے نبی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ کہاں ہے؟ کہ دیکھو کہیں ہوں گے مجمع کے اندر۔ کسی نے کہا اے خولہ تیرا تو شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی محبت میں حضرت خولہ بے قرار ہو گئی اور دوڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب مجمع میں اللہ کے نبی کو دیکھا، چیرتے ہوئے ہٹاتے ہوئے لوگوں کو، اللہ کے نبی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی اور اپنی آنکھوں سے دیدار کیا۔ فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اے اللہ کے نبی آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئی، ساری پریشانیاں ہلکی ہو گئی۔ مجھے میرے باپ چلے جائیں یتیمی گوارا ہے، میرا لڑکا چلا جائے، میری گود چھن جائے، میں بیوہ ہو جاؤں، سب کچھ گوارا ہے، میرے نبی آپ زندہ رہیں، آپ سلامت رہیں، میں اپنی آنکھوں سے آپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک عورت کا عشق تھا۔ اللہ کے نبی کتنے واقعات بھرے پڑے ہوئے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، اللہ کے نبی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اپنے باغ میں کھجور کے پیڑ پر کھڑے ہوئے تھے، کھجور توڑ رہے تھے۔ کسی نے کہا اے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کام کر رہا ہوں، دیکھ نہیں رہے ہو؟ ارے عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے دنیا سے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی پیڑ پہ سے نیچے آئے اور ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کے اے اللہ، اب تک ان آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا ہوتی تھی آقا نامدار کو، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، میری آنکھیں بھی لے لے، ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گئے۔ یہ عشق و محبت تھی۔ اور یہ تو صحابی تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بڑے بھاری اور بڑے بزرگ تابعین میں سے ہے۔ اللہ کے نبی کی صحبت نہ مل سکی کیونکہ والدہ بیمار رہتی تھی اور ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں سنا کہ اللہ کے نبی کا دانت شہید ہو گیا لڑائی میں۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے حضرت اویس قرنی نے ایک ایک دانت کر کے اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا کہ نہ جانے اللہ کے نبی کا کون سا دانت شہید ہوا ہوگا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام سے عشق و محبت تھی۔ حضرت بلال حبشی کون نہیں جانتا، مؤذن رسول اللہ تھے، اللہ کے نبی کے عشق میں دیوانہ تھے وہ۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، آپ نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، چلے گئے شام کے علاقے میں اور جنگ کے اندر وہیں رہتے تھے، وہیں جنگ کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں آئے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، کہا اے بلال کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، کیا تم مدینے میں میری قبر پہ حاضر نہیں ہو سکتے؟ تم نے چھوڑ ہی دیا۔ حضرت بلال حبشی صبح اٹھے اور اپنا بستر باندھا اور سیدھے مدینہ منورہ کے اندر آ گئے اور اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے حضرت عائشہ سے درخواست کی، کیونکہ حضرت عائشہ کے کمرے میں اللہ کے نبی کی قبر تھی۔ اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے اجازت دی۔ حضرت عائشہ نے کہا بالکل اے بلال آ جاؤ۔ وہ گئے اور اللہ کے نبی کے قبر پر چہرہ رکھ کر کے زاروں قطار رونے لگے۔ اتنے میں دیکھا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بلال حبشی اٹھے اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرات حسنین نے کہا اے بلال ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اذان دیں آج۔ بلال حبشی کیسے ٹال سکتے تھے؟
نواسوں کی باتوں کو، وہ نواسے جس کو اللہ کے نبی بے پناہ چاہتے تھے، کہا ضرور دوں گا۔ دیکھو لکھا ہے حضرت بلال حبشی نے اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فجر کی اذان، اللہ اکبر کہا، سارا مدینہ ایسا لگتا تھا جسے ہل گیا ہو۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے تو ساری عورتیں، جوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت سب باہر آ گئے، چیختے چلاتے ہوئے، روتے اور بلبلاتے ہوئے کہ آج رسول اللہ کے مؤذن کی اذان کی آواز سن کر کے رسول اللہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ حضرات صحابہ کرام زمین سے اٹھ کر کے عرش پر پہنچ گئے، اونٹ کو چرانے والے ساری دنیا کے امام بن گئے۔ کہ کیا چیز تھی؟ وہ قرآن تو ہمارے پاس بھی ہے، وہ حدیث تو ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس ایک چیز تھی، رسول اللہ کا عشق تھا، رسول اللہ کا دیدار تھا، رسول اللہ کی صحبت تھی، کہ جنہوں نے جو ساری دنیا میں کمتر سمجھے جاتے تھے وہ ساری دنیا کے علم بردار بن گئے، امام بن گئے، خلیفہ بن گئے، امیر بن گئے، اور جس علاقے کے اندر چلے گئے وہ اس علاقے کو فتح کر لیا اور اپنے قدموں میں گرا کر کے رکھ دیا۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک موقع پر وضو فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں، جو زمین پر گرنا ہے پانی وہ زمین پر نہ گر کر کے صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں کر رہے ہو ایسا کام؟ فرمایا اللہ کے نبی، ہمارے دل میں آپ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں سمجھ لو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں اور اللہ اور اس کا نبی اس سے محبت کرنے لگے تو تین کام کر لو۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اے مسلمانوں جب بولو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ایک چیز، وَلْيُعَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ، اے لوگوں جب کوئی امانت رکھوائے تو اس کی امانت کو جب لینے آئے تو پورا صحیح طریقے سے واپس کر دو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز، اے مسلمانوں اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا معاملہ کرو۔ یہ تین کام کرو گے تو اللہ اور اس کے نبی سے سچی محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کے اس عظیم الشان اجلاس سے آپ یہ لے کر کے جائیں کہ صحابہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہمارے دلوں کی جانیں، ہمارے سر کے تاج اور مکٹ ہیں، اور ہر صحابی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ہماری آنکھوں کے تارا ہیں۔ ہم گوارا نہیں کر سکتے، کوئی سن نہیں سکتے صحابہ کرام کی برائی اگر ہمارے سامنے بیان کیا جائے گا یا کوئی بھی کرے گا تو ہم اس کو ٹھکرا دیں گے، اس کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنا صحابہ کرام سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو صحابی سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے، اور صحابہ کرام سے عشق و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔